إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین پر، مبلغین، مفسرین، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، انشاءاللہ سیرت کا جو سلسلہ محرم کے حوالے سے ٹوٹا تھا اس کو جاری کریں گے، لیکن چند ایک گزارشات ضرور کرنا ہیں، پھر ہم انشاءاللہ مساک مدینہ کی اس شق کی طرف بڑھیں گے کہ جس کو بیان کر کے سیرت کے دیگر اسباق اور اوراق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ معزز سامعین گرامی قدر، صحابہ اکرام وہ ہستی ہیں کہ جن کو میں، مولوی یا عام بندہ یا کوئی انسان ان کی تعریف توصیف نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت آسمان کی بلندیوں سے کبھی ان کو کہتے ہیں اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الصادقون، کبھی کہتے ہیں یہ حزب اللہ ہے، الا ان حزب اللہ ھم المفلحون، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ کبھی صادقین ہیں، کبھی منفقین ہیں، کبھی مستغفرین ہیں، کبھی قانتین ہیں، یہ سارے کے سارے اعزاز اللہ نے دیے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو تیرے ارد گرد شمع رسالت کے جو پروانے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کر، ان کو معاف کیا کر اور ان سے مشاورت کیا کر۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کا ایمان، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلام حمید میں کبھی رضی اللہ کی نوید سنائی اور بالآخر یہ بھی کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ بدر میں جو شریک ہوگا سارے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ اگلے پچھلے گناہ معاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ ہوں گے نہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن مغفور عن الخطا ضرور ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہے، غلطی کر سکتے ہیں، انسان ہیں، لیکن اگر غلطی کر بھی لیں گے تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر غلطی کو معاف کر دے گا۔ خاطب بن ابی بلتا نے جو غلطی کی تھی، انہوں نے ایک خط لکھ دیا تھا، جب وہ خط حضرت علی لے کے آئے، مشہور واقعہ ہے، 3 جرنیل صحابہ کو رسول اللہ نے بھیجا تھا، ہاتھ پکڑ لائے عورت سے، وہ ہاتھ کھولا گیا، وہ خاطب بن ابی بلتا نے مشرکین مکہ کو لکھا تھا، حضرت عمر کو خبر مل گئی، تلوار کو باہر نکالا، کہا اللہ کے رسول حکم کیجئے اس منافق کی گردن کو کاٹ دوں، اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دوں۔ مشرکین مکہ کو لیٹر لکھتا ہے کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، ہم جانے والے ہیں، ہم ادھر عمرے کے لیے، جو بھی مقصد تھا، اس نے خبر کیوں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ عمر بیٹھ جا، کیا تجھے نہیں پتا خاطب بن ابی بلتا کون ہے؟ اللہ کے رسول کیا غلطی ہوگی مجھے بتائیے کون ہے؟ کہا یہ بدر کا صحابی ہے، اس نے بدر میں شرکت کی ہے، اور جس طرح میرے صحابہ میں بدر والے افضل ہیں، فرشتوں میں بھی وہ فرشتے افضل ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے۔ تجھے نہیں پتا یہ بدر کا صحابی ہے؟ اللہ کے رسول بدر کا صحابی ہے، مجھے علم ہو گیا، اب کیا آپ کا فیصلہ ہے؟ کہا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ مالک الملک کا فیصلہ ہے، ان کی پچھلی خطائیں بھی معاف ہیں اور آئندہ آنے والی خطائیں بھی معاف ہیں۔ پھر ایک صحابی کے بارے میں اور بعض روایات میں حاتب ابن ابی بلتہ ہی کے بارے میں
یہ بات دوبارہ آئی، شکایت لگائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں نہیں پتا بدر اور صلح حدیبیہ میں شریک ہے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، جن کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، ان کو آج کے بدبخت بعد امتی معاف نہیں کر رہے۔ نئی نئی ہرزہ سرائی، ہر روز نیا شوشہ بعد آنے کا نام نہیں لے رہے، گستاخیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم حکومت کے سامنے جب مطالبہ کرتے ہیں کہ قانون حرکت میں آئے، ہم بھی مجرم ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں قانون کو حرکت میں لایا جائے۔ وہ بدبخت کبھی کہتا ہے معاویہ معاذ اللہ شجرہ خبیثہ سے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کبھی کہتا ہے سارے صحابہ مرتد ہو گئے، کبھی کہتا ہے طلحہ زبیر معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، کبھی امی عائشہ کی توہین کرتا ہے، اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں، اس کے خلاف مقدمہ کاٹنے والا کوئی نہیں۔ اگر یہ مقدمہ نہ کاٹا گیا، اگر یہ پرچہ درج نہ ہوا، تو اتحاد اہل سنت نے جس طرح پچھلے برس ایک تحریک کو بپا کیا تھا، اس بدبخت کے خلاف بھی تحریک کو چلایا جائے گا۔ جن اصحاب رسول کے بارے میں اللہ کی سنت قرآن پاک میں کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اللہ کی یہ سنت ہے، یہ کسی مولوی کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے صحابہ کو کیا کہا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جن بدبختوں نے یہ کہا کیا ہم ان صحابہ کی طرح ایمان لے آئیں جو بے وقوف ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کلیہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک میں سمجھا دیا۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، صحابی کے بارے میں کوئی بندہ جو لفظ کہے گا اسی کے اوپر پلٹایا جائے گا۔ صحابہ بڑے اعلیٰ ہیں، تو بڑا اعلیٰ ہے، صحابہ بڑے اچھے ہیں، تو بڑا اچھا ہے، جو کہے گا صحابہ بے وقوف ہیں، الا انہم ہم السفہاء، یہ میں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ کوئی صحابی کے بارے میں اگر کہے گا وہ بے وقوف ہے، نہیں، وہ نہیں، تم بے وقوف ہو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جنہوں نے صحابہ کے بارے میں یہ بکواس کی کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ کی سنت یہ ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارا ٹھٹھا کرتا ہے، اللہ تمہارا مذاق کرتا ہے۔ صحابی کے بارے میں جو لفظ کہا جائے گا اسی کے اوپر پلٹا دیا جائے گا۔ جو بدبخت یہ کہے گا صحابی بے ایمان ہو گئے، وہ دنیا کا سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ جو کہے گا مرتد ہو گئے، وہ دنیا کا سب سے بڑا مرتد ہے۔ جو کہے گا کافر ہو گئے، وہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے۔ یہ ایک اللہ کی سنت ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ظلم ہے، ظلم کی داستان ہے، تبرہ بازی کی بھی انتہا ہے۔ کبھی امہات المومنین کو اہل بیت سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ دیکھیں عقل کے اوپر کیسا کیسا پردہ ہے۔ آپ اردو کے محاورے میں استعمال کیجئے ایک لفظ، آپ کو کوئی آ کے پوچھے کسی عورت سے آپ کے گھر والے کیسے ہیں، اس سے مراد بیٹے ہوں گے کہ حامد بھی ہوگا؟ آپ کا گھر والا کیسا ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ کی گھر والی کیسی ہے؟ آپ کی گھر والی کیسی ہے؟ اس سے مراد صرف بیٹے ہیں؟ اس سے مراد صرف بیٹی ہیں؟ آپ کی گھر والی کیسی ہے؟ کیا اس سے مراد بیوی نہیں ہے؟ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ کہاں سے فلسفہ گڑا گیا؟ سورۃ ہود اٹھائیے، دلائل کو بھی یاد کیجئے۔ معاشرے کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جو پراپوگنڈے ہو رہے ہیں، کم از کم اتنا علم کسی عام مسلمان کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ سورۃ ہود یاد کریں، 72 73 74 نمبر آیات کے اندر تفصیل موجود ہے۔ اٹھائیں اعلی دوانا عجوز وہذا بالی شیخا، اے اللہ کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں تو بانچ ہو چکی ہوں؟ حضرت سارہ کہہ رہی ہیں جب ان کو بشارت دی جا رہی ہے اسحاق کی، میں بچہ جنوں گی، اعلی دوانا عجوز، اے اللہ میں تو بانچ ہوں، وہذا بالی شیخا، اور ہمن بوڑھے ہو چکے ہیں، بالی شیخا، اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ قوت طاقت ہمت بھی نہیں ہے، کیا یہ اور میں بچہ جنیں گے؟ اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم کے اوپر اجابت کا اظہار کرتی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، بتائیں یہ کوئی مولوی کہہ رہا ہے؟ سارہ کو اہل بیت کس نے کہا؟ اللہ نے۔ بیویاں اہل بیت نہیں ہوتی۔ سورۃ ہود کی آیت یاد رکھیے، کتنی بڑی دلیل ہے کہ بیویاں اہل بیت میں سے ہوتی ہیں۔ اور پھر سورہ احزاب جو ہر مسلمان کو با ترجمہ یاد ہونی چاہیے، نہیں یاد،
آپ 22ویں پارے کے شروع میں جب پہنچیں گے، 22واں پارہ کھولیں گے، اس سے پہلے 3 آیتیں پیچھے چلے جائیے. ان سارے کے سارے مسائل کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل لِأَزْوَاجِكَ، قل لِأَزْوَاجِكَ. پھر اللہ تعالیٰ پہلے تو حکم دے رہا ہے نبی کریم کو کہ اپنی بیویوں کو کہو، پھر اللہ تعالیٰ براہ راست یا نساء نبی، یا نساء نبی 2 مرتبہ کہہ رہا ہے. اس سے مراد ان کی بیوی ہیں. سارے احکامات نازل کرنے کے بعد وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ آپ سب نے سنے ہوئے ہیں، ہمارے آج کے موضوع سے متعلق نہیں ہے، جو بات متعلق ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کے بارے میں احکامات نازل کر رہے ہیں، اور پھر ایک مقدمہ قائم کر کے بیویوں کے احکامات نازل کر کر کے بیویوں کے احکامات. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ احکامات میں نے اس لیے نازل کیے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اے نبی آپ کے گھر سے مکمل طور پہ رجس کو ختم کر دیا جائے اور پاک صاف بنا دیا جائے، اس طرح کا کہ رہتی دنیا تک آپ کے گھرانے کی مثال دی جائے. آپ کی بیویوں میں سے بھی ہر قسم کی ناپاکی کو ختم کرنا چاہتا اللہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہاں پہ بعد اعتراض کرنے والے کہتے ہیں اس سے مراد بیویاں نہیں ہیں. وہ اٹھائیں قرآن پاک، پچھلی آیات میں بیویوں کا خطاب ہو رہا ہے، یہاں پہ آ کے اچانک خطاب کینسل، اچانک خطاب اولاد سے ہو گیا. اگر یہ بات بھی مان لی جائے تو اس سے اگلی آیت بھی واضح ہے، وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. ابتدا میں بھی عورتوں کے جمع کے صیغے سے خطاب ہے، اس آیت کے ٹکڑے کے بعد بھی جمع کے صیغے سے خطاب ہے. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک عام مسلمان آج گھر جا کے سورۃ احزاب کی آیتیں کھول لے، اس کو پتہ چل جائے گا اہل بیت اللہ کس کو کہہ رہا ہے. ہم حضرت علی کو اہل بیت میں سے مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دے دی ہے، ورنہ دماد اہل بیت نہیں ہوتے. لیکن جب رسول اللہ نے کہہ دیا میرے اہل بیت میں سے تو مان لیا، اور جن کو اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت ان کو تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول اللہ نے ان کو طلاق دے دی تھی. حضرت عائشہ کے بارے میں صحیح حدیث ہے، یہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور جنت میں بھی میری بیوی ہے، تم کہتے ہو طلاق دے دی تھی. یہ کہاں سے فلسفے آئے؟ تم نے اہل بیت سے بیویوں کو نکال دیا. قرآن پاک اہل بیت کا ذکر ہی بیویوں کے ساتھ کر رہا ہے. اگر نکالنا ہی تھا، اگر مثال دے رہا ہوں عقل کے اوپر پردہ ہے نا، نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے تو لفظ کیا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کہہ دیا. ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. کوئی ماں کے بارے میں بھی ہردہ سرائی کرتا ہے، لیکن یہ بات آنے والے نہیں. ان کا ایک ہی علاج ہے، مقدمے قائم کیے جائیں. لیکن میں یہ بھی دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر جائز بات احتجاج کے ساتھ منوائی جائے گی. ہر جائز بات پہ احتجاج کرنا لازم ہے. قانون حرکت میں خود بخود آنا چاہیے. ایک بندے نے پورے محرم کے اندر گستاخیوں کی انتہا کر دی ہے، اس کے مقدمے کو کاٹنے میں لیت و لال کا کام لیا جا رہا ہے. کیوں لیا جا رہا ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ کیا دوبارہ اہل سنت سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں، پھر کاٹ لیں گے. کیا ہمیشہ اسی طرح یہی طرز عمل رہے گا؟ ہماری ماؤں کے بارے میں کتنی سنگین نوعیت کی اس نے بات کی ہے. پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. شرم نہیں آتی؟ ہمارے امام، ہمارے صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے دل کا قرار ہے، نظر کا نور ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات جو کہی ہے نا، ایک حدیث تو ضعیف بھی موجود ہے نا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، لیکن مفہوم یہ بھی درست اس لیے ہے، اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس طرح آسمان کے ستارے آسمان کی امن کی نشانی ہیں. یہ کتنی عظیم حدیث ہے کہ اگر ستارے نہ ہوں تو آسمان کو بھی اللہ لپیٹ دے گا. اس طرح صحابہ بھی اس دنیا میں دنیا کی امن کی نشانی ہیں. صحابہ کے بارے میں ان میں سے ایک صحابی کے بارے میں ہمارے ائمہ نے کیا کہا. ایک صحابی کا ایک لمحہ عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ کے آپ اقوال پڑھیے، ایک لمحہ کسی امتی کی 100 سال کی عبادت پہ بھاری ہے. صرف ایک لمحے کی صحبت جو نبی کریم کے ساتھ گزاری ہے، اس کا اجر و ثواب اور مقام 100 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہے. اور کسی بدبخت نے، اب بندہ کیا کہ اس کو چھوڑیں. امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا کہ معاویہ رضی اللہ افضل ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں. آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا.
آپ نے اس کو ساری بات سمجھائی کہ معاویہ کے نتنوں سے معاویہ کے گھوڑے کے ناک سے ٹکرانے والی گرد جو ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، کیونکہ وہ صحابی ہیں، اور صحابی کا مقابلہ کسی امتی سے نہیں ہو سکتا۔ ہم صحابہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ یہ باتیں سمجھا رہے، انہوں نے کہا فلاں علاقے میں ایک شخص ہے جو عمر بن عبدالعزیز کو معاویہ سے بہتر سمجھتا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل نے، امام اہل سنت نے ایک فتویٰ جاری کیا، جو بندہ کسی امتی کو کسی صحابی سے افضل سمجھتا ہے، بات تو یہ تھی، اور عمر بن عبدالعزیز کا مقام کیا کم ہے؟ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بعد میں خلیفہ راشدین میں سے خلفائے راشدین میں شمار کیا، اتنے بڑے خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں ایک بندے کا عقیدہ ہے کہ وہ امیر معاویہ سے افضل ہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا آج کے بعد تو نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آج کے بعد تو نے اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، آج کے بعد تو نے اس کے ساتھ پانی نہیں پینا، اگر وہ بیمار ہو جائے تو نے اس کی عیادت نہیں کرنی، وہ زندیق اور گمراہ ہے۔ یہ وہ امیر معاویہ ہیں، ان کے بارے میں اس بدبخت نے کہا یہ کلمہ خبیثہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس کے خلاف پرچہ نہیں ہو رہا، احتجاج کریں گے تو ہوگا۔ انتظامیہ کیا چاہتی ہے؟ معاشرے میں جو نقص امن کر رہا ہے، جو گستاخی کر رہا ہے، اس کو تو نہیں پکڑا جا رہا، ہم احتجاج کی آواز اٹھائیں گے، یہ جی پھر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، یہ شر پسندی کرتے ہیں۔ امیر معاویہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، ویسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیسے پیش کرتے ہیں، اور جس کے نام کے ساتھ رسول اللہ نے دعا دی، اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، اللہ اس کو ہادی بنا، اللہ اس کو مہدی بنا، اور اس کے ذریعے لوگ ہدایت پکڑیں۔ کیا رسول اللہ کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ تاریخ اسلام اس بات کے اوپر گواہ ہے۔ امیر معاویہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی، بنو امیہ کے دور میں جو فتوحات ہوئی، اس کے بعد اسلامی ریاست 1 کلومیٹر بھی نہ پھیل سکی، اس کے بعد صرف سکڑتی گئی ہے، پھیلی نہیں ہے۔ تو کیا رسول اللہ کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی کہ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں مربع میل اس عظیم الشان صحابی کے ہاتھوں فتح بھی ہوا، اور لوگوں نے ہدایت کو بھی اختیار کیا، اور لوگ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہوئے، اور اسی پر بس ہے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم بھی دے، اور اس کے اوپر سے عذاب کے ہر قطرے کو، عذاب کے ہر شعلے کو ہٹا دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ پیغمبر آخر الزمان۔ یہ آپ کو کس نے سمجھایا ہوا ہے؟ معاذ اللہ، یہ دوریاں، یہ جی دو رشتہ داریاں، یہ بنو ہاشم بنو امیہ، یہ سارا جھوٹ اور مبالغہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے برادر نسبتی ہیں، حضرت امیر معاویہ کا رسول اللہ سے کوئی دور کا رشتہ نہیں ہے، بڑا قریب کا رشتہ ہے۔ آپ کی بہن رسول اللہ کی بیوی ہیں، یہ آپ نے ہام ہاں لمبی داستانیں، یہ بنو امیہ کی، بنو ہاشم کی الگ الگ شاہیں تھی، رسول اللہ نے بنو امیہ میں 3 بیٹیاں دی ہیں، بنو ہاشم میں 1 بیٹی دی ہے۔ یہ کہانیاں سن سنا کے اس عظیم الشان صحابی کے اوپر تان و تشنیع، اور حضرت معاویہ دروازہ ہیں۔ میں آپ کو یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حضرت امیر معاویہ کیا، کوئی بندہ امتی حضرت ابو بکر جتنا نیک ہو جائے، کیا ان کے شر سے بچ جائے گا؟ کیا حضرت ابو بکر بچ گئے ہیں؟ کیا حضرت عمر ان کے شر سے بچ گئے ہیں؟ اس محرم کے اندر بھی گستاخیاں ہوئی ہیں، ان کے خلاف تو پرچے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ عوام کے لوگ تھے، انہوں نے گستاخی کی حضرت ابو بکر کے خلاف، عمر کے خلاف، ان کے خلاف پرچے ہو رہے ہیں۔ لیکن جو سرگناہ ہے، جو سرہیل ہے، جو اعلانیہ کہتا ہے میرے جرنیلوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمارا بھی حکومت میں ہاتھ ہے، اس بدبخت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اس کو نہیں پکڑا جا رہا، اس کے خلاف مقدمے درج نہیں ہو رہے۔ کس وجہ سے؟ تو پھر ہم یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ آپ ہی ان کے پشت بنائیں، آپ چاہتے ہیں ملک میں فرقہ واریت پھیلے۔ یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں، یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں۔ ام حرام بنت ملحان ایک مرتبہ رسول اللہ ان کے گھر میں جایا کرتے تھے، سوئے ہوئے تھے، اچانک سو کے اٹھے، مسکرانا شروع ہو گئے۔ ام حرام نے کہا اللہ کے رسول آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں نے خواب میں، یہ جو مسکراہٹ ہے یہ خوشی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ ہاں میں نے دیکھا، مراد یہ تھی رسول اللہ نے خوشی میں خواب دیکھا کہ میری امت کا ایک گروہ تختوں پہ بیٹھ کے سمندروں کے اوپر جہاد کر رہا ہے۔ ام حرام نے کہا اے اللہ کے رسول دعا کیجئے میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں۔
رسول اللہ نے کہا نہ صرف لشکر میں شامل ہوگی بلکہ اسی میں شہید ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے یہ لشکر کون سا لشکر ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں بھی دے رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، ہاتھ سے مسکراتے ہوئے اٹھ رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ نے اس لشکر کی قیادت کی اور پہلا بحری بیڑا بنا کر جب سمندر کے اوپر ڈالا، ام حرام کو خبر ملی، دوڑتی ہوئی شریک ہوئی اور جنگ میں نہیں واپسی پہ گر کر شہید ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہو گیا کہ ام حرام تو اسی لشکر میں شامل ہوگی۔ یہ وہ عظیم الشان جلیل القدر صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا دروازہ ہے۔ اگر حضرت امیر معاویہ کے اوپر آپ اور میں، ہماری غیرت مر جائے، تبرے بازی کو، دشنام ترازی کو برداشت کر لیں تو پھر وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا احترام کرتے ہیں یا صرف مبالغہ ہے؟ رسول اللہ کے خاندان میں ان کی بیویاں شامل نہیں، ان کے داماد باقی شامل نہیں، ان کے سسر شامل نہیں، پورے خاندان کو یہ برا سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر جو سسر ہیں وہ بھی برے، حضرت عمر جو سسر ہیں وہ بھی برے، حضرت ابو سفیان جو سسر ہیں وہ بھی برے۔ آپ کے سامنے ایک میں حدیث رکھنا چاہتا ہوں بخاری شریف کی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہندہ جب آئی تو آ کے کہنے لگی ہیں اللہ کے رسول زمانہ جاہلیت میں آپ کا خاندان مجھے ایسے لگتا تھا، ایسے لگتا تھا، ایسا لگتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَيْزًا، مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا تیرا خاندان۔ بعد میں وہ کہنے لگی ہیں اللہ کے رسول جب سے اسلام کو قبول کیا، یہ بات بھی آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ لیجئے، پراپوگنڈا نصاب کی کتابوں میں حضرت ہندہ نے کلیجہ چبایا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ روایت ضعیف ہے، مردود ہے، باطل ہے۔ حضرت حمزہ کا، جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا حضرت وحشی نے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا، رسول اللہ نے ان کے اسلام کو قبول کرنے کے بعد یہ بات کہی تھی آپ میرے سامنے نہ آیا کریں، مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اگر حضرت ہندہ نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہوتا تو رسول اللہ اس طرح ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اگر انہوں نے یہ کام کیے ہوتے، وحشی کو تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو ذرا سائڈ پر رکھ لیا کریں، مجھے میرے چچا یاد آ جاتے، ان کو نہ کہتے۔ ان کو جو اعزاز دیا جو لوگوں سے مخفی ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ہندہ پھر کہنے لگی ہیں اللہ کے رسول جب سے اسلام قبول کیا اس کے بعد سے اب تک آج کے دن کی ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ آج آپ سے افضل کوئی نہیں، آج آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں، آج آپ کے خاندان سے بہتر خاندان کوئی نہیں۔ تعریفیں کرتی چلی گئی، جس نے پڑھنی ہے بخاری شریف پڑھ لے۔ رسول اللہ نے کہا والذی نفسی بیدی وعیزن، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری بھی یہی کیفیت ہے، میری طرف سے بھی یہی معاملہ ہے۔ رسول اللہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دے، گویا حضرت ہندہ نے جب یہ کہا آپ کا خاندان آج کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی اسلام پیچھے والی ہر چیز کو معاف کر دیتا ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معاف کر دیا، یہ 1400 برس گزر گیا، یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ فرقہ واریت پھیلانے ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ برائی متحد ہے، برائی منظم ہے، شر مجتمع ہے، اچھائی منتشر ہے، اچھائی پھیلی ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، دکھ کی بات ہے کہ دنیا میں یا معاشرے میں نیک لوگ نہیں لے، یا اچھی تحریکیں نہیں رہی، یا نیک فکر نہیں رہی، یہ نہیں میں کہتا، ہے لیکن بکھری ہوئی ہے، کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے۔ برائی منظم ہے، بدی منظم ہے، شر مجتمع ہے، اور نیکی پھیلی ہوئی ہے، تفریق شدہ ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے کوئی کہاں بیٹھا ہے، آپس میں رابطہ تک نہیں ہے۔ ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اتحاد اہل سنت اس طرح کی حردہ سرائی کے بعد وجود میں آیا اور یہ امت کے لیے ایک نعمت بن گیا، میرے بھائیوں آج افغانیوں سے ہی سبق سیکھ لو۔ اللہ کی قسم اگر اہل سنت کے یہ تینوں مسالک ایک نہیں ہوں گے تو پھر ایک ایک کر کے کٹ جائیں گے، ایک ایک کر کے کاٹے جائیں گے، ایک ایک کر کے بیڑیا اچک لیتا ہے۔ اگر آپ مل جائیں گے، ہمارے مشترکات کم ہیں، ہاں مغالطہ ڈالا ہوا ہے، اختلافات ہیں، کوئی انکار نہیں ہے، عقیدے کے اندر، عبادات کی ادائیگی کے اندر اختلافات موجود ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مشترکات ہی نہیں ہیں۔ بتائیے بعض مشترکات تو ایسے ہوتے ہیں جو یونیورسل ہوتے ہیں،
جو بین المسالک نہیں بین المذاہب بھی ہوتے ہیں. مثلا بے حیائی. کیا دیوبندی بریلوی اہل حدیث میں سے کوئی بے حیائی کا قائل ہے؟ کیا کوئی رشوت کا قائل ہے؟ کیا کوئی چوری کا قائل ہے؟ کیا کوئی ڈکیتی کا قائل ہے؟ کیا کوئی سود کا قائل ہے؟ کیا لوٹ مار کا کوئی قائل ہے؟ کیا جھوٹ کا کوئی قائل ہے؟ کیا غیبت کا کوئی قائل ہے؟ جتنی معاشرتی برائیاں ہیں سب کے اوپر اتفاق، اتحاد، مشترکات ہیں. آپ کو لوگوں نے مغالطہ ڈالا ہوا، لبرل مافیا نے، یہ جی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ آپ کو کسی نے مغالطہ دیا ہوا ہے کہ یہ ان کے اندر بڑے اختلافات ہیں. بتائیے کون سا ایسا مسلک کا عالم ہے جو کہتا ہو کہ گانے سننے چاہیے؟ یعنی بے حیائی کا کون قائل ہے؟ بے پردگی کا، زنا کا کوئی قائل ہو سکتا ہے؟ آپ جن چیزوں میں اتفاق ہے ان چیزوں کے اندر علماء کی مان لیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ لیں گے، ہم بھی پڑھ لیں گے، تو جن چیزوں میں مشترکات میں ہم ایک ہیں وہ مان لیں. وہ بھی آپ نہیں مانتے. گویا شیطان نے آپ کو یہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے. آپ کو یہ ایک آرگیومنٹ ہے، صرف آرگیومنٹ کے طور پہ آپ یہ پیش کرتے ہیں. اللہ کی قسم آج ملک کے اندر جس طرح فتنے بڑھے ہیں، اتحاد کی ضرورت ہے. اتحاد کی ضرورت ہے. اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جب تک یہ ملیں گے نہیں، مصلی کا امام کبھی بھی تخت پہ نہیں آئے گا. اور جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام نہیں بنے گا، حالات نہیں بدل سکتے، نہیں بدل سکتے. آپ نے مصلی کو اور تخت کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، آپ کا دڑن تختہ ہو گیا، دڑن تختہ ہو گیا. جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام رہا، میں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حسن، حسین، معاویہ ان کی بات نہیں کرتا. یہ تو مصلی کے بھی امام تھے، ریاست کے بھی امام تھے. آئیے اس خطے کے اندر وہ مغل بادشاہ جن کی یاشیوں کے قصے مشہور ہیں نا، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے. لیکن آپ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں. یہ آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ جیسے بھی تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا یہی مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے تھے. جب جمعے کا وقت ہوتا تھا یہی خطبہ دیا کرتے تھے. جب تک ریاست کا امام مصلی کا امام رہا، یا دوسری طرح کہہ لیجئے جب تک مصلی کا امام تخت کے اوپر بھی براجمان رہا، اسلام غالب رہا. جب مصلی کو ریاست کے تخت سے علیحدہ کر دیا گیا اور ریاست سے دین کو دیس نکالا دے دیا گیا، اور یہ سوچا گیا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست نظریاتی نہیں ہوتی، اسلام کا، مسلمانوں کا دڑن تختہ ہو گیا. لیکن اللہ کا شکر ہے پھر اس خطے میں ایک تحریک چلی. بر صغیر پاک و ہند میں پاکستان اگر کسی نظریے پہ بنا تو اسی نظریے پہ بنا کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے. دو قومی نظریہ ہے، ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ. میرے بھائیوں آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، کیا ہم نے پاکستان ڈیم بنانے کے لیے بنانے چاہیے، سڑکیں بنانے کے لیے بنانی چاہیے، یونیورسٹیاں بنانے کے لیے بنانی چاہیے، حاصل کیا تھا، یا اسلام کی سربلندی کے لیے حاصل کیا تھا؟ اللہ کی قسم اگر سڑکیں، پل، ڈیم ہی بنانے تھے تو انڈیا سے علیحدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر اس وطن کو بھی سیکولر ہی بنانا تھا تو انڈیا سے علیحدہ کیوں ہوئے؟ اگر آپ کا مقصد صرف روڈیں، ڈیم، پل تعمیر کرنا تھا تو آج آپ اپنی شکست مان لیں. انڈیا آپ سے آگے چلا گیا، انڈیا کی یونیورسٹیاں آپ سے زیادہ ہیں، پھر تو آپ ہار گئے. نہیں، یہ وطن اسلام کی سربلندی کے لیے آیا. اس کے اندر اسلامی قوانین کا نفاذ 70 برس ہو گیا، نہیں ہو رہا. ہمیں اپنے ہمسایوں سے سبق سیکھنا چاہیے، ہمیں امت کو ایک ہونے کا درس دینا چاہیے، ہمیں امت کے اختلافات کو آج ختم کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ وقت آئے گا کہ جب کوئی آپ کو کہے گا حرمت رسول کے لیے نکلو، دفاع صحابہ کے لیے نکلو، تو لوگ آندھی اور طوفان بن کے نکل آئیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہوگا امت کا قول ایک ہے، امت کا نظریہ ایک ہے، امت کا مشن ایک ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. عمر دی دادی دا بھی کہنا مالے جناب پڑھایا تو دے والد دا بھی پڑھا دی.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دنوں کے اندر خان صاحب نے ایک بیان دیا کہ موبائل فون، انٹرنیٹ جنسی جرائم میں اضافے کا ایک سبب ہے. ہم خان صاحب کے اس بیان کی 100%، اگر کہیں 100 سے اوپر بھی کوئی چیز ہوتی ہے 1000% بھی تائید کرتے ہیں. خان صاحب یہ آپ کا بیان 100% درست ہے، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے، آپ جب کسی مرض کو بیان کیا کریں تو صرف مرض کو بیان کرنے تک محدود نہ رہا کریں، اس کا علاج بھی کیا کریں. یہ مرض کو بیان کرنا، یہ کسی مسئلے کو بیان کرنا، یہ اپوزیشن کے اوپر چھوڑ دیں، یہ عوام کے اوپر چھوڑ دیں. یہ عجب طرز عمل ہے. کشمیر کے بارے میں احتجاج کیا جائے گا، فلسطین کے بارے میں احتجاج کیا جائے گا، خان صاحب بھی فٹ بیان دے دیتے ہیں کشمیر کے بارے میں احتجاج کیا جائے گا، فلسطین کے بارے میں احتجاج کیا جائے گا. خان صاحب، موبائل، انٹرنیٹ جنسی جرائم میں اضافے کا سبب ہے. ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں. یہ فحاشی اور عریانی کی ویب سائٹس، یہ ایپس آپ کے ایک جنبش قلم سے، ایک لفظ نکالنے سے بند ہو سکتی ہیں. آپ کا کام یہ ہے، تقریریں کرنا ہم پہ چھوڑ دیں. آپ بھی برسر منبر خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں. آپ کا بھی یہی کام رہ گیا. آپ کا کام تو عمل کرنا. آپ تو کم از کم ایک آرڈر جاری کریں کہ یہ فحاشی اور عریانیت کا سیلاب، ٹک ٹاک جیسی ایپس، گندے فحش ڈرامے آج کے بعد پیمرا کو حرکت میں لے کے آئیں. نہ چلیں، آپ کے ایک آرڈر سے نہیں چلیں گے. اور دکھ یہ ہوتا ہے، ہم آپ کے جس بیان کی تائید کرتے ہیں کچھ دن بعد آپ اپنے اس بیان سے بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ لباس جو ہوتا ہے عورت کا، یہ انسان کو ابھارتا ہے. ہم نے کہا 100% درست کا. کچھ دن بعد پتا چلا آپ نے یہ بیان واپس لے لیا اور آپ نے کہا میرا مطلب یہ نہیں، یہ نہیں. جنسی جرائم کے اندر جتنا اضافہ ہو رہا ہے، یہ آج معاشرے کے اندر، یہ بھی غور و فکر کی بات ہے میرے بھائیو. اس بارے کے اندر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک نئی اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، بڑی محیر العقول، وکٹم بلیمنگ. یہ وکٹم بلیمنگ جو ہوتی ہے، یہ درست بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مظلوم ہے اسی کو نشانہ بنایا جائے کہ اس کی غلطی سے یہ ہوا. یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم مانتے ہیں. لیکن لبرل مافیا اس اصطلاح کا بڑے نیگیٹو اور منفی انداز میں استعمال کر رہی ہے. یعنی وکٹم بلیمنگ کا لفظ یوز کر کے وہ آپ کو اور مجھے یہ کہنا چاہتے ہیں آپ تربیت کے ادارے بھی بند کر دیں. مثلا مثال سے سمجھاتا ہوں، شاید آپ کے لیے بات آسان ہو جائے. آپ اپنے گھر کے اندر اپنے بچے کو کہتے ہیں میرے گھر کے باہر گٹر ہے، اس کے اوپر ڈھکن لگانا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی. کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی. اب اگر کوئی باپ یہ کہے کہ میرے بیٹے یا میری بیٹی دھیان کرنا گٹر میں نہ گرنا، تو یہ لبرل مافیا پتہ کیا کہے گا؟ یہ وکٹم بلیمنگ ہے. اپنے بچوں کی تربیت کرنا کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کام مت کرو، اگر یہ کام کرو گے مشکل میں پھنس جاؤ گے، یہ وکٹم بلیمنگ کبھی نہیں ہوتی، یہ تربیت ہوتی ہے. آپ کے گھر کے باہر سے ایک بجلی کی تار گزر رہی ہے، بات آسان کرنے کے لیے کہتا ہوں، بجلی کی تار گزر رہی ہے 11,000 وولٹ کی، اس کی انسولیشن کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت کی ہے نا. آپ اپنے بچے کو کہیں بیٹا تار سے بچ جانا، کرنٹ لگ جائے گی، یہ لبرل مافیا کہے گی یہ وکٹم بلیمنگ ہے. یعنی ہم اپنے بچوں کو اگر کہیں تم 12 بجے کے بعد گھر میں ہرگز گھر سے باہر نہ رہنا، یہ جی وکٹم بلیمنگ ہے. اگر کوئی مولوی نے کہہ دیا، ہمارے دوست ہیں مفتی صاحب کراچی والے، انہوں نے کہہ دیا اس ٹک ٹاکر کو یہ بےہودگی نہیں کرنی چاہیے، ہم بھی یہ بات کہتے ہیں کہ مینار پاکستان کے اندر جو بدبختوں نے، یہ ہم تربیت کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں بطور انسٹیٹیوشن. پیرنٹس بھی ناکام ہوئے ہیں، اسکول یونیورسٹیز بھی ناکام ہیں. اور ممبر و محراب کا نمبر تو تیسرا ہی ہوتا ہے. کیوں؟ ایک ہفتے کے بعد ہی آپ نے مسجد میں آنا ہوتا ہے، اور وہ بھی جس کی مرضی آئے جس کی مرضی ہے نہ آئے. ممبر و محراب، والدین
یونیورسٹیاں اور سکول ناکام ہوئی ہیں کہ نہیں؟ وہ 400 بچوں نے، ان کو کنہوں نے جرت دی؟ ہم وکٹم بلیمنگ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ہمارا دوست بھائی یہ کہہ دے کہ اس عورت کو بھی اپنے فینس کو اس طرح مدعو نہیں کرنا چاہیے، یہ جی وکٹم بلیمنگ ہے، وکٹم بلیمنگ ہے، یہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہے. یہ آپ کو معاشرے کے اندر بچنے کے کچھ احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں. جو بھی احتیاطی تدبیر بتاؤ اس کو یہ وکٹم بلیمنگ کہہ دیتے ہیں. یہ جی مولویوں کا دین، مولویوں کا دین. میرا جسم میری مرضی نے امت کا پاکستان کے اندر بیڑا گرک کر دیا. آپ کو ایک عام فہم مثال دیتا ہوں. اگر میرا جسم میری مرضی کوئی قانون ہوتا، دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہوتا، تو دنیا کے ہر قانون میں آپ جانتے نا خودکشی حرام ہے اسلام میں تو، لیکن دنیا کے ہر قانون میں کوئی دنیا کا ایسا ملک ہے، اٹھائیں جتنے دنیا کے اندر ملک موجود ہیں جہاں پہ خودکشی کی اجازت ہو اور خودکشی کو جرم نہ سمجھا جاتا ہو؟ بتائیے کوئی ایک ملک ہے؟ نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی کہاں گئی؟ ایک بندہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، اس کو آپ جرم کیوں کہتے ہیں؟ اس کو آپ جرم نہ کہیں، اس کا جسم اس کی مرضی. گویا یہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. یہ عقل کا بنیادی طور پہ اگر بات آئی ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ عقل کا اور نقل کا آپس میں تعارض ہے، عقل اور وحی کا آپس میں تعارض ہے. عقل ہمیشہ وحی کے خلاف شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور خود شیطان ابلیس بھی اسی عقل کے ہاتھوں مارا گیا. وحی نازل ہوئی، حکم نازل ہوا، مان لیتا بچ جاتا. عقل کے اٹکل پچو اور عقل کے گھوڑے دوڑائے، انا خیرم، میں بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. عقل تھی. وحی کے آگے سر تسلیم خم، یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جب وحی آ گئی کل ازواجی کا و بناتی کا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ کہہ رہا ہے، مولوی کہہ رہے ہیں. ان کو مولوی کے اوپر الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، یہ جی ہم مولوی کی بات نہیں مانیں گے. ان کو یہ نہیں پتا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو یہ کہہ دو جب بھی گھر سے نکلیں ایک ایسا باوقار لباس پہن کے نکلیں، ایک ایسا پروٹوکول والا ڈریس پہن کے نکلیں کہ کوئی بھی دیکھے نظر جھک جائے، آپ کو تنگ نہ کیا جائے، آپ کو اذیت نہ دی جائے. مسلمان عورت کا ایک پروٹوکول اللہ نے نازل کیا لباس کا، اور اس پروٹوکول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکمت اور علت بھی بیان کر دی. یہ پروٹوکول اس لیے ہے، یہ لباس اس لیے ہے کہ تم ستائی نہ جاؤ، تم تنگ نہ کی جاؤ. آج اللہ کا وہ نازل کردہ پروٹوکول، اللہ کا وہ نازل کردہ لباس آپ نے پہننا نہیں ہے اور وویلا کرتے رہنا ہے. پھر وہی بات، وکٹم بلیمنگ نہیں ہے، لیکن حیا اور حجاب کا درس بھی، یہ بھی وکٹم بلیمنگ نہیں ہے. حجاب اور حیا کا درس اپنی اولاد کو دیجئے. حجاب اور حیا اگر ختم ہو جائے گی تو پھر جس کا جی چاہے جو مرضی کرتا رہے. جب حجاب نہیں ہے، جب حیا نہیں ہے، پھر بندے کا جو جی چاہے کرتا رہے. پھر اللہ کے حدود کو چاہے تنہائی میں پامال کرے، چاہے لوگوں کے سامنے پامال کرے. میرے بھائیو، یہ کہاں سے فلسفہ لے آئے؟ عجیب نئی تہذیب کی بات ہے، عجیب بات ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں کا کلچر لے آئیں گے، ہم وہاں کا کلچر لے آئیں گے، لیکن جرائم وہاں پہ چھوڑ دیں گے. جب بھی کسی ملک میں کسی ملک کا کلچر آتا ہے ساتھ جرائم بھی لے کے آتا ہے. اور رونا پیٹنا ڈالنے والے پاکستان کے خلاف بات آئی ہے تو یہ بھی بات کہہ ہی دیتا ہوں. ہر وقت پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں یہ ہو گیا، مانتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں. مفتی عبدالعزیز کی بھی کی ہے، اس راولپنڈی کے مفتی اس کی بھی کرتے ہیں. اگر وہ اس بدعملی میں مبتلا ہے تو اس کو سزائے موت دے دی جائے. مذمت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، ممبر رسول پہ کھڑے ہیں، ٹاپ 10 جو ممالک ہیں جنسی ہراسمنٹ کے، ان میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں ہے. جس کا کلچر یہاں پہ لانا چاہ رہے ہو، جس کو اپنا باپ مانتے ہو امریکہ کو، وہاں پہ جنسی ہراسمنٹ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. وہ کلچر آنے سے بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ عجیب عقل کے اوپر پردہ. کلچر وہ آئے لیکن جرائم وہ نہ آئے. اگر کلچر آئے گا ساتھ جرم بھی آئے گا، اگر لباس آئے گا ساتھ جرم بھی آئے گا. اگر بے حیائی اور یعنی اور فحاشی کا سیلاب لے کے آؤ گے، ہراسمنٹ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. ہراسمنٹ کم کیسے ہوگی؟ اللہ کی قسم، اللہ کی حدود کو اس وطن میں نافذ کر دیا جائے، اگلے دن ہی کوئی جنسی ہراسمنٹ کرنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹانگ دیا جائے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے. جو کوئی ایسی عادات بد کا شکار ہو
پھر دکھ ہوتا ہے. ویسے یہ ہراسمنٹ، عورتوں کے حقوق، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے، مینار پاکستان کے سائے میں جو کچھ ہوا اس کے خلاف تو صدائے احتجاج ہم نے بھی آپ کا ساتھ دے کے بلند کی. لیکن بادشاہی مسجد کے میناروں کے نیچے 70 برس سے جو فحاشی کے اڈے کھلے ہیں، کیا وہ حوا کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ان کے لیے بھی صدائے احتجاج کو بلند کیے؟ نہیں کیا. آپ عورت کارڈ استعمال کرنے والی ہیں، آپ عورتوں کے حقوق پہ پیسہ بٹورنے والی ہیں، آپ ان کا نام لے لے کے فنڈ کھانے والی ہیں. آپ کو عورت کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. اللہ کی قسم ہمدردی ہو تو رسول ہاشمی کا وہ نظام ایک مرتبہ اگر وطن میں نافذ ہو جائے، ان بدبختوں کو اگر مینار پاکستان پہ ٹانگ دیا جائے، وہ راول پنڈی والے کو اگر چوک میں ٹانگ دیا جائے، دیکھیں پھر کون جنسی درندہ دوبارہ یہ عمل کرنے کی جرت کرتا ہے. اس کا یہی علاج ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائیں. وہی یہ عقل سے چاہتے ہیں کہ ہم عقل سے فیصلے کریں اور انسانی عقل بیٹھے، دانشور بیٹھے، وہ فیصلہ کریں ہراسمنٹ کیسے دور ہونی ہے. یہ جو اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، یا تو مان لو کہ تم مخلوق نہیں ہو، تم خود بخود بنے ہو، تم خود اپنے خالق ہو. اگر مانتے ہو بے بس ہو، اپنی مرضی سے دنیا میں بھی نہیں آئے. ایک اللہ نے بنایا ہے جو خالق ہے، اس نے یہ جو مشین بنائی ہے اس کی مینول بک بھی نازل کی ہے کہ نہیں؟ جو بھی خالق ہوتا ہے وہ کوئی مشین بناتا ہے تو ساتھ ایک گائیڈ بک بھی دیتا ہے نا، اس طرح چلاؤ گے تو چلے گی نہیں، ورنہ جل جائے گی، سرکٹ شارٹ ہو جائے گا، مشین فیل ہو جائے گی. یہ اللہ نے ایک مینول بک ساتھ نازل کر دی ہے کہ یہ مشین ان اصولوں کے مطابق چلتی رہے گی، صحیح چلے گی. کوئی بھی زنا کرے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، کوئی بھی زنا کرے شادی شدہ اس کو سنسار کیا جائے گا. یہ مینول بک ہے جو جرائم کو ختم کرے گی. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین گرامی.